جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ فوجی عدالتوں کے خلاف اعتزاز احسن صاحب سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ملک کے اندر مہنگائی اور معیشت کی جو حالت ہے کہ اب ہم عالمی ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، اور کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر شامل کی جائیں۔ اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب، آج بلاول صاحب نے سوات میں، مالاکنڈ ریجن جو ہے وہاں پہ سوات میں آج انہوں نے جلسہ کیا، اور اس جلسے کے دوران انہوں نے کہا کہ جس طرح کراچی کے میئر کا الیکشن وہ جیتے ہیں، اسی طرح پورے ملک میں وہ جیت کے دکھائیں گے۔ پورے ملک میں، مطلب ان سے مراد کہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک میں جیت کے دکھائے گی۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ آپ اس جلسے کی حالت دیکھ لیں، یہ جلسے کی حالت دیکھیں۔ یہ ویڈیو مختلف میڈیا پلیٹ فارمز نے بھی شیئر کی ہے، یہ ویڈیو اب سائٹ پہ چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ شخصیتیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ اگلے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے اور پیپلز پارٹی پورے ملک میں جیتے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ایسا شخص جو ہے اس کی اتنی عوامی مقبولیت ہے کہ وہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بن سکے گا۔ اس پہ میں صرف اتنی بات کروں گا، ان کی رینکنگ کی طرح کیا یہ 4، 5، 6% والے وزیر اعظم بنیں گے، یا 60، 65، 50% والا جو ہے جس کی مقبولیت ہے وہ وزیر اعظم بنے گا۔ جمہوریت میں تو دیکھیں نا، جمہور فیصلہ کرتے ہیں، جس کی اکثریت ہوتی ہے وہ وزیر اعظم بنتے ہیں۔ اچھا، جلسے کے اندر بلاول صاحب نے اور بھی بڑی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ پڑھ کے حیران ہوا کہ سیلاب زدگان کے لیے بجٹ میں کوئی رقم نہیں رکھی گئی۔ یہ بلاول زرداری صاحب نے وہاں پہ کہا کہ میں وزیر اعظم سے بات کروں گا، بجٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھی گئی اور میں بجٹ پڑھ کے بڑا حیران ہوا۔ اب اگین یہ وہ سیاست ہے جو 70، 80 اور 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک ٹی وی چینل پی ٹی وی، 1-2 اخبارات، 8-10 صحافی، اور جناب اس طرح وہ بیانیہ بن جائے گا۔ یہ ٹک ٹاک کا دور ہے، آپ عوامی شعور کی کیسے توہین کر سکتے ہیں؟ بجٹ جو ہے وہ پاس ہی نہیں ہو سکتا جب تک پیپلز پارٹی والے وہ بجٹ پاس نہ کرتے۔ بجٹ پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر پاس ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو وہ کابینہ کے رکن ہیں، بجٹ کی جو ہے کابینہ میں بھی بحث ہوئی ہوگی، کیا وہاں پہ انہوں نے کوئی اعتراض کیا تو بتا دیں کہ جی کابینہ میں ہم نے کہا کہ جی بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے، پہلے یہ رقم رکھو، یہ چیز رکھو، وہ چیز سامنے لے کے آؤ، اس کے بعد جناب ہم چیزوں کو آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد چیزوں کو ہم چلائیں گے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو وہ تو آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے، لیکن عوام کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ شہباز شریف کا نہیں، یہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ ان سب کی معاشی پالیسیاں ہیں جس کا نتیجہ اس وقت ہم اس ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا 6واں مہنگا ترین، جی ہاں جی، جو پہلے ٹاپ 10 ممالک ہیں، ماشاءاللہ ریکارڈ پاکستان نے بنا لیا، ان ٹاپ 10 ممالک میں آ گیا اور پاکستان 6واں جو ہے مہنگا ترین ملک بن گیا۔ اور باقی جو اکانومی کی حالت ہے، کیا اسی طرح پاکستان کے اندر جو لوگوں کی انکم ہے وہ بڑی ہے، روزگار بڑا ہے، معیشت نے ترقی کی ہے؟ وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ تو اس سچویشن کا سامنا ہے اس وقت ملک کے اندر ہمارے عوام کو۔ یہ معیشت کی حالت ہے، اور جن لوگوں نے پاکستان کو دنیا کا 6واں مہنگا ترین ملک بنایا، ملک کی معیشت کو اس نہج پہ لے کے آگے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورے ملک میں جیت کے دکھائیں گے اور اگلا وزیر اعظم ان کا ہوگا۔ کیا اس حکومت کی جتنی بھی جماعتیں جو اس میں شامل ہیں ان کی کارکردگی ایسی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شخص یہ چاہے گا کہ یہ لوگ دوبارہ حکومت میں آئیں؟ اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب خبریں آ رہی ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے اگلے ہفتے لندن جائیں، وہاں پہ نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہونی ہے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہونی ہے، نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے ہونے ہیں۔ یہ نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق نواز شریف صاحب 23 ستمبر کو وطن کی واپسی کا فیصلہ، سوالیہ نشان وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اب یہ اس طرح کا تاثر دیا جاتا ہے، اور اکثر جگہوں پہ یہ بحث بھی ہوتی ہے کہ جی چیف جسٹس ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کے بعد نواز شریف آ جائیں گے۔ تو یہ کیا کوئی ایسی بات آپ کر رہے ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس آئیں گے وہ کوئی نواز شریف صاحب کو ریلیف دے دیں گے؟ تو کیا جو 30 ستمبر سے پہلے جو ریٹائر ہو رہے ہیں 16 ستمبر میں، یا جب بھی وہ ریٹائر ہو رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، جس دن وہ ریٹائر ہوں گے، وہ جو جن قانونوں کے تحت میاں صاحب کو سزا ہوئی تھی، جس آئین کے تحت سزا ہوئی تھی، وہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے کہ ملک کے اندر آئین قانون تو وہی ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ تو ایک بالکل، جسے ایک تو اس میں لاجک نہیں، اور دوسرا یہ تو آپ اگلے جو چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں
ان کے حوالے سے پہلے ہی آپ چمگوئیاں شروع کر دیں کہ خدا نہ خواستہ وہ آئیں گے تو وہ آئین اور قانون کے برخلاف کو میاں صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریلیف دے دیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ہر جج معزز جج آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا ہے. تو یہ بحث کیوں بار بار سامنے آتی ہے؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عطا بندیال صاحب جائیں گے, قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو میاں صاحب واپس آ جائیں گے. بھائی آئین قانون وہ تو سب کچھ وہیں پہ ہوگا نا. کس طرح ان کو ریلیف مل جائے گی؟ وہ تو ابھی بھی عدالتوں کو مطلوب ہیں, سزا یافتہ ہیں, تو اشتہاری ہیں. تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں؟ وہ تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے جو بھی وہ کریں گے, جو ابھی موجودہ چیف جسٹس صاحب کرتے ہیں یا دیگر معزز جج صاحبان کرتے ہیں. تو یہ جو بحث ہے یہ جو ہے کس کے ساتھ آپ اس میں زیادتی کر رہے ہیں, اس بحث کے اندر جو لوگ بھی یہ بحث کرتے ہیں اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں. اچھا, اگلی خبر جو ہے وہ ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے. اعتزاز احسن صاحب جو ہیں انہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف جو ہے وہ ایک طرح سے پٹیشن موو کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر. اعتزاز احسن مووز ٹو ایس سی اگینسٹ ملٹری کورٹ ٹرائلز. جو بنیادی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یا جو دیگر سیولینز ہیں جن کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے اس کے اوپر ان کو اعتراض ہے. پہلے بھی ایک سول سوسائٹی بھی اس قسم کی ایک پٹیشن دائر کرنے کی بات کر چکی ہے اور غالباً پٹیشن دائر بھی کر چکی ہے. اور اب جو ہے اس میں اعتزاز احسن صاحب ہیں, لطیف کوسا صاحب کا نام آ رہا ہے, ان کے تواسط سے سلمان اکرم راجہ صاحب, یہ تمام بڑے قانون دان ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرائلز ہیں ان کے ٹرائلز جو لوگ بھی ان واقعات میں ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں یا دیگر واقعات میں, ان کے ٹرائلز دہشت گردی کی عدالتوں یا عام عدالتوں میں ہونے چاہیے, فوجی عدالتوں میں یہ ٹرائلز نہیں ہونے چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ قابل مذمت ہیں, ان میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. یہی بیانیہ ویسے اعتزاز احسن وغیرہ کا بھی ہے, سزائیں ان لوگوں کو ملیں لیکن فوجی عدالتوں میں مقدمات نہ چلائے جائیں, اس لیے کہ یہاں پہ سیاسی مخالفین کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم یہ پھر دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے کہ بات صرف شر پسندوں تک نہیں رہتی, جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں بھیجنے کی بات ہوتی ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا, عمران خان کو فوجی عدالت سے سزا ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا. اب جو ہے اعتزاز احسن صاحب چلے گئے سپریم کورٹ میں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ پٹیشن کتنی جلدی لگتی ہے, یا اعتزاز احسن صاحب کو بھی چیف جسٹس صاحب وہی کہتے ہیں جو پچھلے دن انہوں نے کسی کو کہا تھا کہ بھائی صبر کرو ابھی ہم ٹرانزیشن سے گزر رہے ہیں. تو پتہ نہیں اب ان کو صبر کا وہ کہتے ہیں یا یہ پٹیشن جو ہے وہ سنی جاتی ہے. پھر اس پٹیشن کے اوپر وہ جو بہت سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فل کورٹ بننا چاہیے, لارجر بینچ بننا چاہیے. تو اگر ایسی کوئی پٹیشن آتی ہے تو میرے خیال میں سارے پھر معزز جج صاحبان ہیں ان کا ایک فل کورٹ بنا دیا جائے, جتنے 15-16 جتنے بھی جج صاحبان ہیں, اور ان کے سامنے یہ نقطہ رکھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ چیز بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ جو 9 مئی کو ہوا, جو واقعات ہوئے وہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. کسی بھی موضوع معاشرے میں ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے, فل کورٹ بنتا ہے کیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے یا ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے معزز جج صاحبان کیا موقف رکھتے ہیں. تو یہ تو جو چیزیں آگے بڑھیں گی تو پتہ چلے گا. اور ماضی میں اگر آپ دیکھا جائے کہ جب فوجی عدالتیں بنائی گئی تھیں, جس وقت رضا ربانی صاحب پارلیمنٹ میں رو رہے تھے ان دہشت گردوں کے ٹرائلز کے لیے جنہوں نے پاکستان کے اندر ہزاروں لوگوں کو شہید کیا, ہمارے جوانوں پہ حملے کیے, تو اس وقت جو ہے بھی جب کیس عدالت وغیرہ میں بھی گیا تھا تو کچھ معزز جج صاحبان نے اس کی مخالفت کی تھی. غالباً اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی فوجی عدالتوں کی ماضی میں مخالفت کی ہے. تو اب سیولینز کے ٹرائلز جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چلانے کے حوالے سے اگر فل کورٹ کوئی بنتا ہے تو اس کے اوپر کیا فیصلہ آئے گا یہ آنے والے دن میں کلیئر ہوگا. اچھا, آج جب شہریار آفریدی صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا وہاں پہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہ جناب بالکل میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں, بالکل جو ہے کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے جاؤں. ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں جب آپ حکومت میں تھے رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ایک غلط مقدمہ درج کیا گیا, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, تو کیا اب آپ سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہ مقدمہ درج نہیں کیا تھا, اے این ایف نے وہ کیا تھا. اے این ایف کے افسران نے آ کے پریس کانفرنس کی تھی میرے سامنے, اس کو اون کیا تھا مقدمے کو, ان کی انٹیلیجنس تھی. تو وہ ان کی انہوں نے کھاتے میں ڈالا کہ جناب اے این ایف, ویسے تو وہ ہمیں پریس کانفرنس یاد ہے کہ وہاں پہ اے این ایف کے جو ڈی جی تھے غالباً وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ, اور کہا گیا تھا کہ جناب رانا ثناء اللہ کی گاڑی سے یہ کچھ برآمد ہوا. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ مقدمہ میرے خلاف اے این ایف نے قائم کیا تھا, اور اے ایم ایف کے جنرل صاحب کے خلاف انہوں نے جنرل باجوہ کو ایک درخواست بھی دی تھی اور اس وقت وہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا تھا.
بعد میں شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مقدمہ جو ہے ایک بالکل فریولس قسم کا مقدمہ تھا. تو شہریار آفریدی صاحب سے وہ بدلہ لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جن لوگوں نے وہ برآمد کی تھی، جن لوگوں نے وہ مقدمہ قائم کیا تھا، ان افسران کے خلاف رانا ثناء اللہ صاحب نے اب تک کیا کارروائی کی ہے یا حکومت نے کیا کارروائی کی ہے، اس حوالے سے بھی ابھی تک کوئی تفصیلات واضح نہیں ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. شکریہ.